بسم الله الرحمن الرحيم. تو میرے نبی نے نفل فرمایا، جس نے نفلی روزہ رکھا اور پھر ساتوں بر اعظم سونے سے بھر کے اسے دے دیے جائیں کہ یہ آپ کے روزے کا بدلہ ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سونے سے بھرا ہوا 7 بر اعظم کا جہان اس نفل روزے کا بدلہ نہیں بن سکتا، اللہ اس کا بدلہ دے گا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن آیا. کہنا تو تھا رمضان کا مہینہ جس میں روزے آئے، تو روزے کو پیچھے کیا ہے اور قرآن کو آگے کیا ہے. رمضان قیمتی بنا ہے قرآن کے اترنے کی وجہ سے. یہ رمضان کا مہینہ اصل تو قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن سے دل لگاؤ. ایک رواج میں 10 ختم کر لے رمضان شریف ہے، اور میں 6 کیتے ہیں اور میں 5 کیتے ہیں. واللہ اللہ کی یہ پسند نہیں کہ تم 10 ختم کر دو رمضان میں. اللہ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ہم 10 آیتیں سیکھتے تھے اللہ کے نبی سے، اور جب تک اس پہ عمل نہیں ہوتا تھا آگے نہیں چلتے تھے. قرآن سے ٹوٹنا بہت بڑی تباہی ہے کہ یقین ہو اللہ اس کے رسول کی بات کا کہ جو اللہ نے کہہ دیا ہے حق ہے. شان شاہ اعظم یہاں سے ہاتھ میرا کندھا پکڑ کے کہتا ہے طارق جمیل تو ایمان والا ہے، میں تجھ سے بات کرنا چاہتا. ایمان والا ہے نا زینب، تو ایمان والی ہے نا، میں تجھ سے بات کرنا چاہتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام يوما تطوعا ثم أعطي ملء الأرض ذهبا لم يستوف ثوابه دون یوم الحساب. معزز خواتین و حضرات، رمضان کے مہینے کی آمد ہے. اس کی قیمت ایک حدیث سے آپ معلوم کریں کہ میرے نبی نے فرمایا جس نے نفل روزہ رکھا، من صام یوما تطوعا، جس نے نفل روزہ رکھا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل اور فرض کا فرق بتاتے ہیں. جس کا فرض روزہ چھوٹ گیا پھر وہ قیامت تک اس کی قضا دیتا 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 قیامت تک بلا ناغہ، اور وہ مر گیا تو اس ایک روزے جو اس سے چھوٹا تھا اس کے اجر کو نہیں پا سکتا. فرض کی اتنی قیمت. تو میرے نبی نے نفل فرمایا، جس نے نفلی روزہ رکھا اور پھر 7 بر اعظم سونے سے بھر کے اسے دے دیے جائیں کہ یہ آپ کے روزے کا بدلہ ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سونے سے بھرا ہوا 7 بر اعظم کا جہان اس نفل روزے کا بدلہ نہیں بن سکتا، اللہ اس کا بدلہ دے گا. تو فرض کیا ہوگا؟ تو یہ ہمارے ارکان اسلام کا ایک رکن ہے. یہ اسلام کا بنیاد دیو بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں. تو اس میں کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. تو اسلام کی جو ابتدا ہے وہ ہے عبادات پر. کہ بنیا کا لفظ کا ہے، بنیا عمارت بنانے کو کہتے ہیں. تو عمارت شروع ہوتی ہے بنیاد سے، اسے بنا کا لفظ آیا ہے. تو بنیاد کے بغیر نہ ہاسپٹل بن سکتا، نہ مسجد، نہ مندر، نہ گھر. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں.
اس میں کہیں بھی کمی ہوگی تو بلڈنگ کمزور ہو. جتنی نکل جائیں گی زندگی سے اتنی اسلام کی بلڈنگ کمزور ہوتی چلی جائے گی. اور بنیاد کو گھر نہیں کہتے، ہاسپٹل نہیں کہتے، مسجد نہیں کہتے. جب وہ چھت پہ جا کے مکمل ہوتا ہے تو پھر اسے کوئی نام دیا جاتا ہے. تو اسلام کی چھت اچھے اخلاق ہے، بنیاد 5 اعمال اور چھت اچھے اخلاق. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. سبحان اللہ، میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے، تمہیں اخلاق سکھانے کے لیے آیا. تو اس طرح اسلام 2 حدیثوں کے درمیان ہے. اول حدیث بنیاد بتاتی ہے اور آخر حدیث چھت بتاتی ہے. اس میں ایک روزہ ہے. تو تھوڑی سی اس پہ، ان آیات پہ تھوڑی سی بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پہ روزہ ہم نے فرض کیا ہے جیسے پہلوں پہ فرض کیا تھا، کہ تمہیں روزے کا آؤٹ پٹ کیا ہے، تمہیں تقوی نصیب ہو. اور تقوی کا مطلب خوف نہیں ہوتا، تقوی کا مطلب بچاؤ ہوتا ہے. کہ جتنی نافرمانیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا، اور جتنے لوگوں کے غلط رویے ہیں ان میں الجھنے کی بجائے اپنے آپ کو بچا کے آگے گزرنا. حضرت عمر نے ابی بن کعب سے پوچھا تقوی کسے کہتے ہیں، قرآن میں کتنی دفعہ ہے؟ تو ابی بن کعب کہنے لگے کبھی کانٹوں بھرے راستے پہ چلے ہو؟ مگر سارا عربی کانٹوں سے بھرا ہوا، راستے ہی راستے ہیں. کہا تو کیسے چلتے ہو؟ کہا میں کرتے کو سمیٹ لیتا ہوں اور کانٹوں سے بچ کے آگے چل جاتا. کہ بس یہ تقوی ہے. لوگوں کے رویے کانٹوں کی طرح چپیں گے تو وہ کانٹے نکالنے میں نہیں پڑ جانا، بلکہ اپنے دامن کو بچا کر کوئی خراش بھی آ جائے تو بس آگے نکل جانا ہے. رد نہیں، جواب نہیں، اپنی منزل کی طرف چلے جانا ہے. یہ تقوی ہے. یہ ایمان کی بہت بڑی صفت، اس کو اللہ نے تقوی کے ساتھ جوڑا ہے. اب اگلے حصے پر چلیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اب غور کریں، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن آیا. کہنا تو تھا رمضان کا مہینہ جس میں روزے آئے، تو روزے کو پیچھے کیا ہے اور قرآن کو آگے کیا ہے. تو عبارت تو یوں ہونا چاہیے تھی انزل القرآن فی شہر رمضان، کہ رمضان کے مہینے میں قرآن اترا. لیکن اس کو ہائی لائٹ کرنا تھا چونکہ قرآن کلام ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ لَقَرَ، جب میں پڑھوں تو رات کے بارے میں نہیں کہا میں پڑھوں، یا انجیل کے بارے میں یا زبور کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کہا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. جب ہم تلاوت کریں تو آپ اس کو پیچھے پیچھے چلیں. تو یہ کلام ہے، اور کلام میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. ایسے سموتھ نہیں ہوتا ہے، ایسے ایسے ہوتا ہے. کہیں لہجہ اونچا ہو جاتا ہے، کہیں درمیانہ ہو جاتا ہے، کہیں پست ہو جاتا ہے. تو یہاں اللہ قرآن کو ہائی لائٹ کر رہا ہے روزے سے زیادہ. ایک اس کو میں یوں پڑھتا ہوں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان. اب میں اس کو اس لہجے میں پڑھتا ہوں جس میں اللہ نے ہمیں سنایا ہے. لہجے سے چیز کا سارا مطلب ہی بدل جاتا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الہدی والفرقان. تو قرآن کو یہاں لے گئے اور ابھی روزے کا ذکر ہی نہیں آیا، اور رمضان کو یہاں لے آئے، شہر و رمضان یہاں لے آئے. رمضان تو شریعت کا ایک فرض ہے اور قرآن پوری شریعت ہے. دونوں کا وزن ایک نہیں ہے. قرآن پوری شریعت، رمضان ایک روزہ ایک فرض ہے. تو اللہ نے اس کے حساب سے شہر رمضان، یہاں لہجہ عادی ہے. آگے بڑی چیز آ رہی، وہ میاں صاحب آ رہے ہیں. ایسے کوئی آپ کا جوبین بولے گا نا، وہ میاں صاحب آ گئے اپنے آپ ہی. اور کوئی اس جیسا اور جوبین آ جائے، آ رہے اپنا ہی بندہ آ رہے، اس کا لہجہ بڑا مٹھا ہوگا.
اور کوئی سویپر ہو گیا تو بھنگی آ رہا ہے، بھنگی بہت کوئی پٹی صاحب آ رہے ہیں، پٹی صاحب آ رہے ہیں. ٹھیک، یہ انسانی فطرت ہے. اللہ نے اس فطرت کے مطابق کلام اتارا ہے. عربوں کو فخر تھا بہت ساری چیزوں پر، میں وہ نہیں گنواتا ہوں. اب اللہ نے اپنے ہمارے نبی کو انتہائی گھٹیا سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ میرے نبی آپ انہیں کہیں کہ جو کام میں کر رہا ہوں نا اس کے مقابلے میں تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو کہا قل ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ. فخر کے ساتھ سائیکل پہ جانے والا کہہ سکتا ہے میرا سائیکل، کہہ سکتا ہے میرا سائیکل. بننی ہوئی تو روٹی ہوئی سزوکی تو کہا میری گڈی ہے. لینڈ کروزر والا کہے گا میری ہے. لہجہ اٹھ جاتا ہے چیز کی اہمیت بتانے کی. یہاں اللہ نے یہ بات کی، الذی انزل فیہ القرآن، سبحان اللہ، جس میں قرآن اتارا گیا. پھر سورۃ القدر کو جوڑو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہاں بھی اللہ نے قرآن کو اونچا کیا لیلۃ القدر کے مقابلے میں. لیلۃ القدر قیمتی بنی ہے قرآن کے اترنے کی وجہ سے، رمضان قیمتی بنا ہے قرآن کے اترنے کی وجہ سے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس میں بھی وہی لہجہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو اتارا قدر کی رات میں. قدر کہتے ہیں عزت کو، عزت والی رات، میری قدر کرو ہے، عزت والی رات. دوسرا قدر کا مطلب ہوتا ہے قیمت. تو لیلۃ القدر قدر والی قیمت. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اب قدر بمانا قیمت، کہ یہ ہے 1000 مہینوں سے زیادہ مہنگی ہے، قیمت آ گئی. پھر قدر کہتے ہیں تنگی کو، وقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن. تو قدر کہتے ہیں تنگی کو. تو آگے ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم. اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی. زمین تو چھوٹی سی ہے، فرشتے اتنے آتے ہیں کہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے. پھر قدر کہتے ہیں مسافت کو. تم سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس کی مسافت کتنی ہے؟ سورج ڈوبنے سے لے کر صبح 7 تک مسافت. جتنے قدر کے معانی ہیں عربی میں، یہ اچانک میری زبان پہ مضمون آ گیا، تو سب کو اللہ نے اس صورت میں جوڑا قرآن کو اونچا کرنے کے. یہاں اللہ نے فرمایا کہ اس میں قرآن اترا ہدی للناس. پیچھے کہا ہے لعلکم تتقون، کہ اس لیے روزے دے رہا ہوں کہ تمہیں تقوی نصیب ہو. سب سے پہلے کہا ہدن للمتقین. قرآن کیا ہے؟ ہدن للمتقین. یہاں ہدن للناس. پھر ان ناس سے کہا ہے روزہ رکھو تو تمہیں بھی تقوی لگ جائے گا. لعلہم یتقون، لعلہم یتقون، کہ قرآن سے مناسبت ہو نہیں سکتی جب تک تقوی نہ ہو، اور جب تک قرآن سے دل نہیں لگتا شریعت سے دل نہیں لگ سکتا، شریعت کی سمجھ نہیں آ سکتی. صحابہ قرآن سنتے تھے کان لگا کر، ہم قرآن سنتے ہیں گاڑی چلا کر. گاڑی چل رہی ہے کیسٹ نہیں ہونا چلتا ہو کیا سیڑھی قرآن دی چل رہی ہے اور میاں صاحب گاڑی چلا رہے ہیں. تو وہ ہمارے اوپر قرآن اثر کیوں نہیں کر رہا؟ کہ ہم سننے کا حق ادا نہیں کر رہے. گولی ہوئی ہے، تاثیر بھی ہوئی ہے، اثر کیوں نہیں؟ وہ سنتے تھے کان لگا کر. ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید. اس قرآن سے تمہیں سیکھنا ملے گا جب دل متوجہ ہوگا، کان متوجہ ہوں گے. تو ان کے اندر کوئی بہت زیادہ پریشر نہیں تھا. ہمارے اوپر معلومات کا پریشر خود ایک مصیبت ہے. معلومات کا پریشر
اور تصویر جب دیکھتے ہیں تو تصویر کا گھیراؤ دماغ کا، کہ تصویر دماغ کو گھیر لیتی ہے، اور دنیا کی تیز رفتاری، تو ہمارا دماغ متوجہ نہیں پورا ان کے، اس لیے تو ایک دفعہ سن کے یاد ہو جاتا تھا، کیونکہ بالکل توجہ کے ساتھ سنتے تھے، کوئی چیز ان کی یادداشت پر ہٹ نہیں کرنے والی ہوتی تھی۔ تو وہ قرآن سنتے تھے تو زادتہم ایمانا، ان کے ایمان بڑھ جاتے تھے۔ ہم قرآن سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا پڑھایا قاری نے، اچھا وہ نہیں یار ایڈا اچھا بھی نہیں پڑھیا، ہمارے تبصرے ہوتے ہیں مولوی صاحب نے کیوں پڑھے۔ وہ قرآن سنتے تھے تو ایسے ایک دم ان کے اندر اتر جاتا تھا۔ تو یہاں اللہ قرآن کو لا کر بتا رہا ہے کہ یہ تقوی ہو تو اس سے فائدہ ہوگا۔ اور تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ روزے سے۔ اور تقوی کی صفات کیا ہے؟ پہلے صفحے پر یقیمون الصلاۃ، نماز، مما رزقناہم ينفقون، سخاوت، خرچ کرنا۔ سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں چاہے نافرمان ہو، عجیب بات ہے۔ اور بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں چاہے تہجد گزار ہو۔ جب بنی اسرائیل نے بچڑ کی پوجا کی تو اللہ نے کہا قتل کرو، تو سارے وٹیاں لگ گئے، تو سامری بھی پکڑا گیا، تو جبریل آ گئے کہ موسیٰ اللہ کہہ رہے ہیں سامری کو قتل نہ کرو۔ کہا اسی کی وجہ سے تو سارے بچے دے مگر پہ گئے، یہ کیا بات ہے؟ کہ اللہ کہہ رہے ہیں سخی ہے، قتل کرنا اچھا نہیں لگتا، آپ ہی مر جائے گا۔ اس کا منافق ہونا اور اتنے بڑے کفر کو وجود میں لانا سخاوت سے اس کو قتل سے بچا کہ موسیٰ سخی ہے، سخی کا قتل مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو مما رزقناہم ینفقون، یہاں زکوٰۃ کا نہیں ہے ذکر آ رہا، جو ان کے پاس ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ایک گنا چنا نصاب ہے، 2.5% بھائی دے دو۔ زکوٰۃ دینے سے آدمی بخیل نہیں رہتا اور سخی بھی نہیں بنتا۔ 2.5 سے 2.25 کر دے تو سخیوں میں آ جائے گا، پھر سخاوت کی حد کوئی نہیں۔ اگر وہ زکوٰۃ پر ہے صرف لو جو زکوٰۃ دیتی ہے بازی، تو وہ درمیان میں ہے، بخیل سے نکلا ہے، سخی میں داخل نہیں ہو۔ جیسے ہماری ایک تیسری مخلوق ہوتی ہے خواجہ سرا، ایران کا بادشاہ تھا جس نے ہمارے نبی کا خط پھاڑا، خسرو پرویز۔ اس کے پاس ایک مچھیرا آیا مچھلی لے کر، اسے اتنی اچھی لگی کہنے لگا 4000 دینار دے دو۔ 4000 دینار تو کروڑوں روپیہ بنتا ہے۔ تو اس کی بیوی شیریں پاس بیٹھی، کہنے لگا یہ کیا ظلم کیا ہے، ایک مچھیرے کو 4000 دے دیا، خزانہ خالی کرو گے؟ میں نے کہا میں بادشاہ ہوں، میں اپنی بات سے کیسے ٹلوں؟ میں نے کہا تم اس کو بلاؤ، اس سے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ وہ کہے گا جی نر ہے، تم کہنا بھائی ہمیں مادہ چاہیے تھا، اپنی مچھلی لو ہمیں پیسے۔ تو وہ کہے گا مادہ ہے تو تم کہنا ہمیں نر چاہیے تھا، اپنی مچھلی لو ہمیں پیسے۔ میں کہا بھائی اس کو بلاؤ، وہ آگے ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ کہ حضور یہ خسرا ہے، نہ نر ہے نہ مادہ۔ انہوں نے کہا 4000 اور دے۔ شیری دا غصہ تھا، چھتنال جہاں لگا، یہ کیا ہوا؟ 4 کے 8 ہو گئے۔ تو انہوں نے جب اٹھا کے چلا نا تو 1 دینار گر گیا، تو اس نے نیچے جھک کے 2 دینار بھی اٹھا لیا۔ تو شیری تو پہلے ہی اتار کھائے بیٹھے تھی، کہ دیکھا یہ کتنا کنجوس ہے کمبخت، آپ نے اس کو اتنا دیا ہے کہ اس کے ساتھ پشتیں کھائیں گے، تو دینار نہ اٹھاتا تو کیا حرج تھا، اسے واپس لو۔ خود نے پھر اس کو بلا لیا، یہ تم نے دینار کیوں اٹھایا؟ 8000 تمہیں دی ہیں، تمہاری 8 پشتوں کو کافی ہیں، اور یہ صحیح بات تھی، تو یہ کیوں اٹھایا؟ کہ حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر ہے، کسی کا پاؤں آتا تو بے ادبی ہوتی۔ انہوں نے کہا 4000 اور دے دیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں زکوٰۃ نہیں ہے، کہ وہ خرچ کرتے ہیں، دل کھول کے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تقوی کی اللہ نشانی بتا رہے ہیں۔ پھر والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو قرآن پہ ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور پہلی کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں، وہ یہ سفر طے کرتے ہیں جو ایمان سے شروع ہوتا ہے اور پھر وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، وہ یقین پہ آ کے جم جاتا ہے، یقین اس کا اینڈ ہوتا ہے کہ وہ آخرت پر یقین کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے قرآن کو بڑی عظمت سے بیان کیا ہے۔ ایک اور جگہ سے آپ کو بتاتا ہوں،
دیکھو میں قرآن کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ روزہ اس کے تابع ہے. قرآن کی عظمت کھلے گی تو ہر حکم کی عظمت کھلے گی. اللہ تعالی اچھا، اور جب تک کہنے والے کی عظمت نہ ہو تو اس کے کہے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ ایک بار یہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں عملے کو، تو یہ یہاں کے ہیڈ ہیں، اس کی طاقت اور ہوگی. ایک عام امپلائی بات کرتا ہے دوسرے کو، اس کی اپنے آپ طاقت اور ہوگی. کہ کہنے والے کی قیمت ہوگی تو کہے کی قیمت ہو، ورنہ نہیں. یہ میں نے سبق کہاں سے سیکھا؟ کسی کتاب سے نہیں. فیصل آباد میں تھا تو ایک ایس ایس پی آئے عبد الخالق صاحب، 3 چیلے لگا رہے تھے. میں ہی ذریعہ بنا ان کے 3 چیلے لگانے کے. تو فیصل آباد میں ایز اے ایس پی وہ جاب کر کے کوئٹہ گئے، وہاں سے 4 مہینے. تو میں نے اس سے کہا یار میرا کلاس فیلو ہے ظفر لک کا، وہ یہاں ایس ایس پی ہے، چلو تمہیں ملاؤں. کہنے لگا میرا بیچ میٹ ہے، چلتے ہیں. تو ہم بلال مسجد فیصل آباد سے چلے کچہری ان کے پولیس لائن. تو سامنے پولیس لائن کا دروازہ تھا پولیس کے لیے، اور جو عام پبلک دروازہ تھا وہ 1 کلومیٹر چل کے وہاں جانا پڑا. اور جون کا مہینہ، تو اب سپاہی وہاں کھڑا تھا. اس نے ہمیں ایسے جج کیا، 2 صوفی آ رہے ہیں، کوئی بات نہیں. تو ہم پہنچے تو عبد الخالق نے کہا بھائی صاحب دروازہ کھول دیں. میں نے کہا اتوں آؤ، ہاتھ تھے. اس نے پھر کہا بھائی گرمی بہت ہے بھائی، تیری بڑی مہربانی، دروازہ کھول دیں. صوفی صاحب سننے اتوں آؤ. میں اب میرا دل گھٹے بھائی اس کو کہے میں عبد الخالق ہوں، لیکن میں چپ رہا. تو جب اس نے دیکھا، اس نے 3 دفعہ محنت کی، ارے بھائی مہربانی تیری کھول دے. ایک تو تسی جڑے مولوی ہو نا، تسی سن دے نہیں ہو کسی کی. اور میرے کو تو چابی کوئی نہیں، میرے کو تالا لگا ہوا تھا. اس نے کہا میرے پیارے میں عبد الخالق ایس ایس پی. میں کہا بھائی آج ایک سبق کا سیکھ لیا کہ حاکم کی عظمت نہ ہو تو حکم کی عظمت نہیں ہوتی. کہنے والے کی قیمت طاقت کا پتہ نہ ہو تو اس کے کہے کی کاغذ کا پرزہ ہوتا. تو قرآن کاغذ کا پرزہ بن گیا ہے کہ اتارنے والے کی قدر ہمارے اندر کوئی نہیں کہ وہ کون ہے. تو اللہ نے ایک جگہ بڑا خوبصورت انداز میں قرآن کو اوپر اٹھایا ہے. سورہ طٰہٰ تنزیل، جو میں نے ابھی کہا وہ آ رہے. تو تنزیل کا مطلب یہ نہیں کہ اتارا ہوا، تنزیل وہ آ رہا ہے. کچھ نہیں بتایا کون آ رہا ہے. ٹھیک، تنزیل عرب سمجھ رہے ہیں کہ تنزیل قرآن سے متعلق، لیکن یہاں خالی ہے تنزیل. اور آگے ایک دم اس سے ہٹ کر اتارنے والے پر، ممن خلق الارض والسماوات العلا. اب میں اور کتنا موٹا لہجہ بنا ہوں، میں تو بشری ہوں. اس ذات نے اتارا ہے جس نے زمین کو بچھایا، آسمانوں کو بلند کیا. تو کیا طاقت اس کے سامنے آئی. سننے والے عرب تھے، ہم نہیں تھے. تو ایک دم سوال اٹھا کون ہے، کون ہے زمین بچھانے والا، آسمان اٹھانے والا. پھر نام نہیں بتایا، ابھی صفت آئی الرحمن. صرف ایک آدمی الرحمن. اور ہیبت بیٹھ گئی. جب آپ کسی کا تعارف کراتے ہو تو پہلے اس کی صفتیں شروع کر دے، وہ 2 ہاتھ لمبی. اب پھر سننے والے کہتے ہیں پتہ نہیں کون آ رہے ہیں. تو الرحمن، پھر کہتے کون ہے. پھر بھی نہیں بتا کہ علی العرش استویٰ، وہ ہے جو عرشوں پہ حکومت کرتا ہے. پھر یار بتاؤ تو صحیح کس نے اتارا ہے، وہ کون ہے. پھر بھی نام نہیں بتایا. پھر اس کی ہیبت ملک بتایا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. اللہ اکبر. یہ وہ ہے جو زمین کا مالک، آسمانوں کا مالک، درمیان کا مالک، تحت الثری کا مالک، اور پوری کائنات پہ اس کا قبضہ ہے. پھر وہ کہتے ہیں کون ہے. پھر وہ صفت لاتا ہے اللہ،
कहता तुम सोचते हो कि इतनी बड़ी हुकूमत को कैसे संभालता होगा, इतना बड़ा अस्पताल है, कोई ना कोई तो बशरी कमजोरी की वजह से मिसहैप होते ही होंगे, तो इतना बड़ा बादशाह सारी कायनात उसदी तो काबू किवें करदा है? इन तजहर बिल कौल, जोर से बोलो जैसे मैं बोल रहा हूं, वो सुनता है। फइन्नहु यअलमु सिर्रा, 7 अरब इंसान है, आहिस्ता बोलो वो सुनता है, वह अख्फा, दिल की धड़कनों में बोलो वो सुनता है, इतना ताकतवर है। अल्लाह दे वास्ते दसो तो सही है कौन? अब आया, वो है अल्लाह। अब मैं पूरी आयत पढ़ती हूँ, टोटे टोटे की तरह। तंजील, वो आया किधर से? मिम्मन खलक़ल अर्द वस्समावातिल उला, जमीन बिछाने वाला, आसमान उठाने वाला। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अर्शों पे राज करने वाला। हुकूमत लहू मा फिस समावात व मा फिल अर्द व मा बैनहुमा व मा तहत अथ-थरा। कंट्रोल कैसे? इन तजहर बिल कौल फइन्नहु यअलमु सिर्रा व अख्फा। दिल की धड़कनें तो कोई भी नहीं सुन सकता, तो अल्लाह कहता मैं वो भी सुनता हूं। इसके बाद आया कि आप ढूंढ दस लियो कौन है, तो आया अल्लाह, वो है अल्लाह, वो है अल्लाह। अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, कुरान क्या करता है? हुदन, ये हिदायत है, लिन्नास, सबके लिए, लेकिन मिलेगी किसे? लिलमुत्तकीन, जो तक़वा इख्तियार करेगा, जिसकी ये चंद सिफात हैं, और हर जगह तक़वे को मुख्तलिफ मानों में अल्लाह ताला ने बयान किया है। और बय्यिनात मिनल हुदा, और ये खोल के इसने दलाइल से वाज़े कर दिया है। ऐनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर देखोगे अल्लाह सामने होगा। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक। इस कायनात में, कायनात के अलावा तुम्हारे अपने अंदर, विच्चे बेड़े विच्चे झेड़े विच्चे वंज मोहाने हो, सुल्तान बाहू साहब का आधा शेर पढ़ा है मैंने, कि कायनात में और तुम्हारे अंदर वो कुछ दिखाऊंगा कि पुकार उठोगे अल्लाह है, अल्लाह हक है, अल्लाह हक है। तो रोजे से तक़वा आता है और तक़वे से कुरान मिलता है। और एक और चीज अजीब अचानक दिमाग में आ गई। अल्लाह कहता है या बनी आदम, यहाँ खिताब सारे इंसानों को है, जिसे वहां हुदल लिन्नास था। क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौवातिकुम वरीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। अल्लाह ने हमें 2 चीजों से बनाया है, एक जिस्म है, एक रूह है। तो पहले अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ए आदम की औलाद, मुस्लिम गैर मुस्लिम, औरत मर्द, तुम मानो या ना मानो, हमने तुम पर लिबास उतारा है। ये सेपैरल नहीं बनाया, हमने उतारा है लिबास। ये क्या करता है? युवारी सौआतिकुम, तुम्हारे जिस्म के ऐब छुपाता है। अच्छा, सतारा भी छुपाने को कहते हैं, ढांपना। तो ये औखा लफ्ज क्यों अल्लाह लाया है? सतरा छोटा लफ्ज है, युवारी बड़ा लफ्ज है और मुश्किल लफ्ज है। सतरा होता है अगर मेरे घुटने से नीचे तक निकर है, ठीक है, और ये मेरा यहां तक पेट ढका हुआ है, बाजू खुले हैं, पिंडलियां खुली हैं, तो सतरा का मतलब वजूद में आ गया। तो अल्लाह ने हमें अधूरा नहीं लिखी कपड़े पहनाएगा। युवारी कहते हैं किसी चीज को इस तरह छुपा देना कि नजर ही ना आए। तो अल्लाह ने कहा युवारी, हमने तुम पर लिबास को उतारा जो तुम्हें छुपा देता है हमारे सारे ऐबों के साथ। नंगे होने में कोई हुस्न नहीं, अल्लाह की कसम। मगरिब की औरत नंगी हुई बेकीमत होगी, टिश्यू पेपर होगी। तो अल्लाह ने कहा सुभान अल्लाह, गौर करना जरा, एक तो ये तुम्हें बिल्कुल छुपाता है, आगे कहा वरीशा, और तुम्हें जीनत देता है। लेकिन लफ्ज क्या है? रीशा। रीशा जीनत को नहीं कहते, रीशा पर को कहते हैं, परिंदे के पर को। परिंदे का सारा हुस्न उसके पर के साथ। मोर के पर काट दो, पिछुकी रहेगा, कुकड़ी रहेगा। सारा हुस्न परों में। उकाब की परवाज का मजा लेना हो तो उसके परों का फैलाव देखो। तो सारा हुस्न
پر میں ہے تو اللہ نے یہاں زینت نہیں فرمایا، اعلیٰ درجے کی زینت، ایسا لباس تمہیں دیا ہے جو تمہیں اعلیٰ درجے کا خوبصورت بناتا ہے۔ یہاں تو جسم آ گیا، اب آگے آ گئی روح کو کیا پہنانا ہے؟ اس کو بھی تو پہنانا ہے۔ جسم ننگا ہو تو کہیں جا سکتے ہیں؟ یورپ کی بے حیا معاشرت ہے، وہاں پورے بیچ ہے، وہاں صرف ننگے مرد عورت جا سکتے ہیں، کپڑے والے جا ہی نہیں سکتے۔ جب آدمی قرآن سے اسلام سے ہٹتا ہے تو جانور بن جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا میں نے تمہیں ایک جسم کو لباس دیا ہے، اس سے تو تم ایک دوسرے کو اچھے نظر آ رہے، لیکن روح کو لباس تو یہ کرتے، یہ ویسٹ کوٹیں، یہ پگڑیاں، یہ تو روح کو نہیں پہنچتی، یہ ویسٹ کوٹ، یہ بوٹ، یہ جراب۔ تو اللہ نے کہا تمہاری روح کے لیے لباس بنایا ہے، کیونکہ ننگی روح بھی اللہ پسند نہیں کرے گا۔ جیسا کہ تم ننگے ہو تو کہیں جا سکتے ہو، تمہیں اگلے چھوٹے مار کے اندر بھگائیں گے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے تو میں تو تیرے جسم کو نہیں دیکھتا ہوں، مٹی ہے، میں تو تیری روح کو دیکھتا ہوں کہ وہ میرا امر ہے، اس کا علم دیا ہی نہیں، بولے روح من امر ربی ہے، میرے محبوب کہہ دو بس میرا امر ہے، تو اسے بھی تو لباس پہناؤ نا تاکہ تم مجھے خوبصورت نظر آؤ۔ تو وہ کیا ہے؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور پھر وہی لے جاتا ہے ذَلِكَ خَيْرٌ، اور جو روح کا لباس ہے وہ تقویٰ ہے۔ سلمان فارسی کا ایک لمبا قصہ ہے، لیکن میں اس کا آخری ٹکڑا سناتا ہوں۔ وہ عیسائی راہب کے پاس رہتے تھے۔ کہا اب آپ مر رہے ہیں تو میں آپ کس کے پاس جاؤں؟ انہوں نے کہا بیٹا اب دنیا سے سچ مٹ گیا ہے، اب تو آخری نبی کا انتظار کر، وہ آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو اس کا ساتھ دینا۔ کہاں اس کی نشانیاں کون سی ہیں؟ راہب نے کہا کہ وہ زکوٰۃ نہیں کھائے گا، صدقہ نہیں کھائے گا، ہدیہ کا مال قبول کرے گا، اور اس کی کمر کے درمیان سیدھے کندھے کے قریب مہر ہوگی نبوت کی۔ یہ 3 نشانیاں یاد رکھو، بس وہ نبی ہے۔ پھر ایک لمبی کہانی چلی۔ بہرحال وہ مدینہ پہنچے، ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ پہنچ گئے۔ اب سلمان فارسی کو پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ اب پہلے دن سلمان فارسی آئے اور کہا کہ میں آپ کے لیے صدقہ لایا ہوں، تو آپ نے وہ اٹھا کر صحابہ کرام کو دے دیا، کہا آؤ بھائی کھاؤ۔ تو انہوں نے دل میں کہا یہ پہلی نشانی ہے۔ پھر کھجور لے کر آئے اور کہا میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں، تو آپ نے خود بھی کھائی اور صحابہ کرام کو بھی کھلائی۔ تو انہوں نے کہا یہ دوسری نشانی ہو گئی۔ اب سوچ میں پڑ گئی کہ تیسری نشانی کیسے دیکھوں، تو آپ نے فرمایا کہ تیسری دکھا دو، تیسری بھی دکھا دو، آؤ دیکھ لو۔ اڑتا اٹھایا، کہا یہ دیکھ لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار نے مشہور کیا ہوا تھا کہ اس کی بات نہ سننا، جو سنتا ہے وہ پھنس جاتا ہے۔ تو اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ ان کے قریب نہ جانا، جو جاتا ہے وہ پھنس جاتا ہے، وہ بستر اٹھا ہی لیتا ہے، ان کے قریب نہ جانا۔ ایک تھے طفیل ابن دوسی، ان کو اتنا ڈرایا کہ انہوں نے کان میں روئی دے دی۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کی سنوں گا ہی نہیں، کہیں میرے اوپر اثر نہ ہو جائے۔ تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا کہ مجھے سنا کر ہی چھوڑ دے۔ تو کہنے لگے میں بیت اللہ میں گیا تو دیکھا کہ آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تو میرے جی میں آیا کہ میں عاقل بالغ آدمی ہوں، میں سمجھدار آدمی ہوں، کیا مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے؟ میں سنوں تو صحیح یہ کیا کہتا ہے۔ یہ دل میں آیا تو میں نے کان میں کی روئی نکالی اور آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ عامل بھی تھے، جادو بڑا جانتے تھے۔ کہنے لگے بھتیجے میں نے بڑے بڑوں کا جادو نکالا ہے اور جن بھی بھگائے ہیں، اگر تیرے اوپر کوئی جن آ گیا ہے، اگر جادو ہو گیا ہے تو میں تیرا علاج کر سکتا ہوں۔ تو آپ نے جواب میں کہا ان کلمات میں جو تاثیر ہے، جو عرب ہے وہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو ایسے پھڑک گئے، کہنے لگے کہا یہ دوبارہ کہو، دوبارہ کہو، تیرا کلام تو سمندر کی گہرائیوں میں بھی پہنچ گیا۔ تو آپ نے دوبارہ دہرایا، کہنے لگا کیا مانگتے ہو؟ کہا مانگتا ہوں کہ اللہ کو ایک مانو اور مجھے اس کا رسول مانو۔ کہا مان لیا۔ صحابہ کرام کے دور میں قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، سارے حیران تھے کیا وجہ ہے کہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ تو اب توجہ کی کس وجہ سے قلعہ فتح نہیں ہو رہا؟ میرے بھائیوں، مسلمان کی سوچ دیکھو، انہوں نے کس بنیاد پر کیسر و کسرا کو توڑا۔ آج اس کو سوچو، سوچ میں پڑ گئے کہ قلعہ کیوں فتح نہیں ہو رہا۔ کہنے لگے ہم سے مسواک کی سنت چھوٹی ہوئی ہے،
नतीजा ये निकला किला फतेह नहीं हो रहा है कि मिसवाक की सुन्नत छूटी हुई है। सारे लश्कर को हुक्म दिया, सब मिसवाक करो। हम मजाक उड़ा रहे हैं कि लकड़ियां मुंह में लेकर फिरते हैं। अब तो नया जमाना है, अब तो ब्रश करना चाहिए। ये तुम क्या मुंह में लकड़ियां लेते रहते हो? तो ऐसों के साथ अल्लाह ताला की मदद आएगी। मिसवाक की सुन्नत छूटने पर अल्लाह की मदद हट गई कि तुमने मेरे हबीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हल्का समझा, लिहाजा मेरी मदद तुमसे दूर हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत दिल की गहराइयों में उतर जाए कि बस अब ये मेरे नबी का तरीका है, मैं उसके खिलाफ न करूँगा। इस सतह पर आना हर मुसलमान पर फर्ज है। और इतना एहसान वो कर गए हैं, या तो कोई उन जैसा मोहसिन लाओ फिर उनका तरीका छोड़ो, या उन जैसा कोई कुर्बानी करने वाला लाओ फिर उनका तरीका छोड़ो। जाकर पूछो तो सही ओहद की वादी में कि वहाँ आपके नबी को कैसे पत्थर पड़े थे, किस तरह काफिरों ने घेरे में ले लिया था और चारों तरफ से तलवारों की बारिश बरस रही थी और बड़े बड़े जानिसारों के कदम उखड़ हुए थे और आप सब्र की चट्टान बनकर खड़े हुए थे। एक पत्थर पड़ा मुंह पर, दांत टूट गए और कड़ियां अंदर घुस गई। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े तो अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, अबू बकर तुझे अल्लाह का वास्ता पीछे हट जा, ये इज्जत मुझे लेने दे। अब हाथ से निकलना मुश्किल हो रहा था तो अपने दांतों से एक कड़ी को निकाला तो कड़क एक दांत टूट गया, साथ ही कड़ी निकल आई। फिर दोबारा अपने मुंह में लिया और दूसरी को खींचा, दूसरा दांत टूट गया, कड़ी बाहर निकल आई। जिसके अगले दो दांत टूटे, ऊपर नीचे के टूटे, उसको अहतम कहते हैं। तो आदमी यूं हो जाता है। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु का हुस्न पहले से ज्यादा हो गया। ये फिर उधर गए। अब्दुल्ला बिन कमिया ने आपके सर पर तलवार मारी, एक तलवार यहाँ पड़ी, 1 महीने तक जख्म रहा। एक तलवार सर पर पड़ी, उससे चकरा कर गिर गए, गड्ढे में बेहोश हो गए। यहाँ ये खबर मशहूर हो गई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। होश में आते ही पहला जुमला, या अल्लाह इन्हें कुछ न कहना, इन्हें मेरा पता ही कोई नहीं। या अल्लाह इन्हें अजाब न देना, या अल्लाह इन्हें अजाब न देना।